رسول اللہ کے سیرت کے سامنے جو چیز ہوگی وہ مردود ہے، رد کر دی جائے گی۔ کلام اللہ کے سامنے کوئی چیز آئے گی تو وہ مردود ہے، رد کر دی جائے گی، باطل ہے وہ۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد کہ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر فرمایا وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو نئے نئے ایجاد کیے گئے۔ بہترین چیز وہ ہے جو کتاب و سنت کی ہے، اور بدترین وہ چیز ہے جو نئی قرآن و سنت میں اس کی اصل نہیں ملتی۔ قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ چیز۔ اپنی طرف سے کوئی بادشاہ کہہ دے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہی بس درست ہے، میری بات کہی ہوئی جو ہے وہی قانون ہے، وہی ضابطہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں جو قرآن و سنت میں ہے یا نہیں، اس چیز پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ بدترین چیز وہ ہے جو نئی چیز نکالی جاتی ہے دین میں۔ شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین چیز وہ ہے جو قرآن و سنت کے مقابلے میں کھڑی جاتی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر نئی چیز گمراہی ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، ہر نئی چیز۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہاں پہ بعض احباب نے خطا بھی کھائی ہے کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ گمراہی نہیں ہے۔ اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ وہ چیز جو قرآن و سنت کے مقابلے میں تمہیں نظر آتی ہے، قرآن اور کہہ رہا ہے، سنت اور کہہ رہی ہے، اور تم اور کہہ رہے ہو۔ اگر تمہاری بات قرآن و سنت کے مخالف ہے تو یہ گمراہی ہے، اگر تمہارا عمل قرآن و سنت کے خلاف ہے تو یہ گمراہی ہے۔ پہلے دیکھو کہ قرآن و سنت میں یہ چیز موجود ہے یا نہیں۔ اسی لیے فقہاء اور علماء نے یہاں پر ایک لفظ نکالا، کل بدعت سیئۃ، ہر بری بدعت جس کی وجہ سے قرآن کے مفہوم پر حرف آئے، جس کی وجہ سے حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرف آئے، جو منشأ خداوندی کے خلاف ہو، جو منشأ خداوندی کے خلاف ہو، جو منشأ مصطفیٰ کے خلاف ہو، وہ تمام کی تمام گمراہی ہے۔ ورنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بے شمار چیزیں نئی آئی ہیں، کیا ہم انہیں یہ سمجھ کر کہ یہ گمراہی ہے چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو قرآن و سنت کو ترویج و اشاعت میں رکاوٹ بنتی ہے، جو چیز جس سے قرآن مجید اور جس سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں رکاوٹ آتی ہے، وہ بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ لیکن اگر کسی نئی چیز سے دین جو ہے وہ مزید نشر و اشاعت کی طرف آتا ہے، دین میں مزید نشر و اشاعت ہوتی ہے، تو وہ بدعت حسنہ ہے، یاد رکھیے، اچھی بدعت ہے۔ تراویح رسول اللہ کے زمانے میں تو باجماعت تراویح نہیں تھی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی باجماعت تراویح نہیں تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آئے مسجد نبوی میں دیکھا لوگ جو ہے وہ فرادہ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ان کو ایک امام کے پیچھے جو ہے کھڑا کر دیا جائے، ایک امام کی امامت میں اگر یہ تراویح پڑھائیں تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی۔ تو صحابہ نے اتفاق کیا۔ اس کے بعد حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا عمر فاروق نے حکم دیا کہ تم قرآن مجید بہت خوبصورت طریقے سے پڑھتے ہو، تو اس وجہ سے تم امامت کراؤ اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ تمہارے پیچھے جو ہے وہ نماز تراویح ادا کریں۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مسجد میں، دیکھا تو لوگ صفوں میں کھڑے ہیں اور ابی بن کعب قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں اور نماز تراویح فرما رہے ہیں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی خوبصورت بدعت ہے، نعم البدعۃ۔ سرکار کے زمانے میں تو یہ نہیں تھی، سیدنا ابو بکر کے زمانے میں بھی نہیں تھی، لیکن سیدنا عمر فاروق نے اس وجہ سے کیا ہوا کہ پھر آج تک نماز تراویح
موجود ہے، اور قرآن مجید کی مسلسل حفاظت جو ہے اللہ اس طرح بھی کراتا ہے کہ بچے حفظ کرتے ہیں قرآن مجید کو۔ آج لاکھوں کی تعداد میں بچے جو حفظ کرتے ہیں وہ شوق تراویح میں نماز تراویح پڑھاتے ہیں، علماء کرام پڑھاتے ہیں، حفاظ قرائے کرام پڑھاتے ہیں۔ ایک جگہ جگہ پہ رمضان شریف میں آپ کو جو نماز میں تلاوت نظر آتی ہے تراویح کی صورت میں، یہ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے ہے۔ عملی طور پر جو جماعت کرائی گئی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، کہ اتنی خوبصورت بدعت ہے۔ تو بدعت، ہر بدعت جو ہے وہ نہیں، ورنہ تو یہ ہماری یہ مضبوط مسجدیں جو ہم بناتے ہیں سرکار کے زمانے میں تو ایسی نہیں بنائی جاتی تھی۔ یہ مدارس، یہ یونیورسٹیز، یہ کالجز، یہ سب کچھ تعلیم و تعلم کے لیے جو اتنی مضبوط سطح جنہوں نے حاصل کر لی ہے، سرکار کے زمانے میں تو ایسی نہیں تھی۔ اس لیے ہمارے علماء اور فقہاء نے کہا ہے کہ یہاں سے مراد وہ بدعت ہے جو بدعت قرآن مجید اور سنت رسول کی ترویج و اشاعت میں رکاوٹ اور رخنہ ڈالتی ہے، خلاف ہوتی ہے، وہ بدعت جو ہے وہ بدعت گمراہی کہلائے گی۔ لیکن وہ جس سے دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے وہ بدعت جو ہے وہ بدعت سیئہ نہیں ہوگی، غلط بدعت نہیں ہوگی، بری بدعت نہیں ہوگی، وہ بدعت حسنہ کہلائے گی۔